کیا کسی ریپ کے مجرم کو دین اسلام کی روشنی میں نامرد کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دو طرح سمجھ لیجئے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں خود بیان فرما دی ہیں، یعنی انتہائی سزائیں. آپ جانتے ہیں کہ چوری کی سزا بھی انتہائی سزا ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے. آخری درجے میں جرم کا صدور ہو گیا ہے، دین کے پورے شعور کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مجرم کسی رعایت کا مستحق بھی نہیں رہا اپنے حالات کے لحاظ سے. تو ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان کی ہے، بدکاری کی سزا 100 کوڑے بیان کی ہے. اسی طریقے سے جب نیوسنس پیدا کرنے والے جرم ہو جائیں، جن کو قرآن مجید فساد سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جان مال آبرو کے خلاف کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو، جتھے بن کے لوگوں پر حملہ آور ہونے شروع ہو جائیں، انہی میں ایک چیز ظاہر ہے کہ یہ ریپ بھی ہے. اس میں جرم سادہ نہیں رہتا، یہ بڑی جسارت ہو جاتی ہے. اور جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس پر کیا گزر جاتی ہے. یہ فساد کا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کچھ سزائیں بیان کی ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے بیان کی ہیں کہ یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی حالات کے لحاظ سے موزوں ہو وہ دی جا سکتی ہے. 4 سزائیں ہیں وہ بیان کر دی ہیں. ان سزاؤں کو بھی دیتے وقت بہت سے شرائط و حدود ہیں. یعنی آپ نے یہ سزائیں دینی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ مجرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے احوال کیا ہیں، جرم کس طریقے سے ہوا ہے. خود اللہ تعالیٰ وہاں بتاتے ہیں کہ اگر مجرم نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کر دیا، یعنی جرم کے بعد گویا اس کے اندر ایک انابت پیدا ہوئی، تو پھر آپ عام جرم کے طریقے پہ اس سے معاملہ کریں. یہ وہاں پر بھی بیان کر دیا گیا ہے. 4 سزاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوپر سے چلتی ہیں، یعنی سخت ترین سزائیں، اور اس کے بعد نیچے آتی چلی جاتی ہیں. یعنی پہلی سزا بیان ہوئی ہے تقتیل، عبرتناک طریقے سے قتل کر دینا. پھر اس کے بعد سلیب. یہ سلیب پھانسی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کا ذکر آپ سیدنا مسیح کے باب میں پڑھتے ہیں. پھر تیسری سزا بیان ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائیں. اور چوتھی یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے تاکہ وہ کسی دوسری جگہ پر جائیں. اب علاقہ بدر کی بہت سی تعبیریں ہو سکتی ہیں. اصلاح خانے میں بھیج دیا جائے، یہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر نوجوان ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو گئے، ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ماحول بدلا جائے، اصلاح کی جائے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتخاب رکھ دیے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس نے بیان کیے ہیں. میرے نزدیک اس موقع پر جب خود اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں تو سزا دیتے وقت انہی آیات کی طرف مراجعت ہونی چاہیے. کسی وجہ سے آپ یہ سزائیں نہیں دے سکتے، یا مجرم کے احوال کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کسی مشکل سے دوچار ہیں، تو اس میں جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں سیاستاً پھر حکومت سزا دیتی ہے. بہت سی سزائیں ہیں جو اس وقت بھی، جب دین میں جو سزائیں مقرر کی گئی وہ انتہائی سزائیں ہیں، تو اگر انتہائی سزا نہیں دینی ہوگی کسی مجرم کو تو نیچے آئیں گے نا. تو نیچے کچھ سزائیں لوگوں نے ایجاد بھی کی ہیں، جیسے قید کی سزا ہے. اب جو اسلام کی بیان کردہ سزائیں ہیں ان میں تو کہیں قید کی سزا کا ذکر نہیں، یعنی نہ فساد کی سزاؤں میں ذکر ہے، نہ بدکاری کی سزا میں ذکر ہے، نہ چوری کی سزا میں ذکر ہے، نہ قتل کی سزا میں ذکر ہے. وہاں پر بھی جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ دیت یا پھر قصاص، یہی بیان کیا گیا نا. تو یہ ساری قید کی سزا جو آپ کے ہاں تعزیرات کا حصہ بنی ہے 10 سال 15 سال، یہ ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے لیے ضروری چیزیں میسر نہیں ہیں وہاں پر آپ پھر سزا کا تقرر کرتے ہیں. تو اس کو انسانی تجربات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس طرح کی سزا دینا کوئی ممنوع ہو جائے گا، لیکن اگر دینی ہے تو پھر انسانی تجربات پر مبنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے اس کے خاندان پر کیا اثر پڑے گا، یہ کوئی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اس میں عبرت کا کیا پہلو ہے ابھی تک مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے بات سنی اور اس کے بعد بہت سے ماہرین ہیں جو اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. تو یہ اسی صورت میں اس طرف جانا چاہیے جب کہ وہ احوال جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ سزا دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ میسر نہ ہوں. ورنہ جو سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ دیجئے، ان سے آگے کیا ہو سکتا ہے. استدلال کرنے کی حد تک کہا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عبرتناک طریقے سے بندگی کو ختم کر دینے کی اجازت دے دی تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو دے لیں.